جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے دیگر نمازی حضرات کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لے آئیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، ہم نے آج دوسرے پارے کا دوسرا نصف اور تیسرا پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا اس کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ماذا ينفقون، ہم اللہ کے راہ میں کیا خرچ کریں، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. سوال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے، اور اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. آپ اپنے والدین میں خرچ کریں، آپ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور آپ یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، جو مسافر ہیں راہ گزیر ہیں ان پر آپ جو ہے وہ خرچ کریں. سوال کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ کیا خرچ کریں، اور اللہ کی طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کریں. جواب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ یہ خرچ کریں، پیسہ ہے، مال ہے، گندم ہے، اناج ہے، آپ یہ خرچ کریں. یعنی جواب اور سوال میں عدم مطابقت ہے. سوال ہے کیا خرچ کیا جائے، جواب ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کریں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ اصل سوال نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں، بھائی جو ہے وہ خرچ کر دو. اصل یہ ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کی تفصیل کو ذکر کیا، رتبہ برتبہ درجہ بدرجہ ہر ایک کا ذکر کیا. سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ من خیر فللوالدین. کس پر خرچ کرو؟ اپنے والدین پر خرچ کرو. ابا کا ہاتھ دبا دیا، سر دبا دیا، سر پہ تیل لگا دیا، اماں کی خدمت کر دی کہ ابا اس سے خوش ہو جائیں. اپنا مال دو، جس سے تمہاری جان نکلتی ہے نا وہ دو والدین پر. اپنے اماں ابا کو اپنے جیب سے اپنی کمائی کی خرچی اپنی کمائی جو ہے وہ دو. اور آپ یقین جان لیجئے وہ آدمی، وہ والد، وہ والدہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی خوش ہوتی ہیں وہ والدہ کہ جب ان کو ان کی اولاد اپنی کمائی لا کر رکھتا ہے. صرف پہلی کمائی نہیں، جو پہلی کمائی ہوتی ہے نا وہ تو جا کر رکھ دیتے ہیں ابا یہ کمائی ہے، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ابا اس میں سے کچھ نکال کر مجھے دے دیں گے، یا تھوڑا سا رکھ لیں گے بقیہ سب مجھے دے دیں گے. یہ تسلسل ہو، یہ تسلسل ہو. ہر مہینے کی جو تنخواہ ہے، جو کمائی ہے، اس کمائی میں سے اپنے والدین کو خرچ کرنا، اپنے والدین کو دینا، یہ عظیم صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ. کیا کرنا ہے؟ دوستوں کو ٹریٹ دینی ہے. یہ جو بیچارے والدین ہیں جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، جنہوں نے جوان کیا، جنہوں نے تمہاری تعلیم، دوست نے تعلیم کی فکر کی، دوست تو تعلیم سے کھینچتے ہیں، دوستو تعلیم سے کھینچتے ہیں کہ اگر وہ تو پڑھنے کی پڑھ لیں گے، ابھی تو سیمسٹر میں بہت ٹائم ہے، جب ہوگا انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے. یہ والدین ہیں کہ جو تمہارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا، تمہاری تعلیم کا جنہوں نے فکر کی. آج تک جب تم اس قابل ہوئے ہو کہ تم اپنے والدین کو کچھ دے سکو تو پھر تم اپنے دوستوں پر خرچ کرتے ہو. ہر مہینے اپنے والدین کو دینا. نمبر 1 سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ آدمی کس پر خرچ کرے؟ اپنے والد. اللہ بھی سب سے پہلے ان کو ذکر فرماتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کس کو ذکر فرمایا والاقربین، جو قریبی رشتہ دار ہیں. کسی کی پھپھی ہے بیچاری بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کسی کے تایا ہیں، کسی کی جو ہے نا وہ خالہ ہے، کسی کے چچا ہیں. یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو خرچ کریں. سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حقدار وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں بات، سب سے قریبی رشتہ دار. اور لوگ ہم سے مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اگر ان کو نہ دینے کسی اور کو دے تو ادا ہو جائے گی. ادا تو ہو جائے گی، لیکن وجہ کیا ان کو نہ دینے کی؟ اصل میں وہ ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. آپ سوچ دیکھیں
مطلب وہ ان کو ہم دیں گے، وہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہم اتنا ہے ہمارے پاس، اس لیے جو ہے ہم بانٹتے پھر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کے سامنے یار بہت سارے اور بھی راستے ہیں نا، آپ کسی اور طریقے سے ان تک پہنچا سکتے ہو نا. اگر ہم ہی اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے تو غیر ہمارے رشتہ داروں کو یاد رکھے گا، غیر ہی ہمارے رشتہ داروں کو یاد رکھے گا. اور ایسے لوگوں پر لوگ بہت تھو کرتے ہیں کہ جو آدمی غیروں میں تقسیم کر رہا ہو اور اپنوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہو. تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو خرچ کریں، اپنے قریب. اور صرف رمضان میں یاد نہ رکھیں، مہینہ باندھ دینا، ہر مہینے کی ایک مقدار ہو جو اپنے چچا تایاؤں کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں. اور یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تحفہ ہے، کچھ بھی ہے، چچا جناب کے لیے لے آیا، چچا جناب یہ لے لیں، چچا جناب دوائیاں لے لیجیے گا. جس عمر میں وہ پہنچ جاتے ہیں دوائیوں کے علاوہ اور کیا خریدیں گے وہ بیچارے، دوائیوں کی اور چیزوں کی ان کو جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس طریقے کے معاملات میں جو ہے نا ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ یتامہ، جو یتیم لوگ ہیں ان یتیم لوگوں پر بھی خرچ کریں. اس کا باب چلا، یتیمی اس زمانے کے اندر بہت بڑا دھبا ہے، بہت بڑا دھبا ہے اس زمانے کے اندر یتیمی. جس آدمی، جس بچے کا، جس بچی کا باپ چلا جائے نا، اور جس گھرانے میں صرف اور صرف بچیاں خواتین ہو، معاشرہ کس نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے نا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. معاشرہ کتنی گندی نگاہ سے اس گھر کو دیکھتا ہے جس گھر میں صرف خواتین ہو، ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں. تو یتیمی یہ بہت بڑا دھبا ہے. کوئی خاندان میں یتیم ہو، رشتہ داروں میں، محلے میں یتیم ہو، ان کی کفالت لے لیں کہ جی اس بچے کو میں پڑھاؤں گا. اپنے 4 بچے پڑھا رہا ہوں، ایک 5واں پڑھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا، 5واں پڑھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا. وہ کل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اپنی ماں کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا، اس کی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے نا خیر خراہی کا اس کا راستہ کھل جائے گا. تو یتیموں پر خرچ کرنا یہ جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے. والدین ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، قریبی یتیم ہو گئے. اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ مسافر نہیں جو رمضان میں کراچی کا رخ کر لیتے ہیں، ان مسافروں کی مثال نہیں دے رہے ہیں. ہاں جو دسترخوان لگے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور پورا دن بھر جو ہے نا وہ یہاں سے چندے جمع کر کے چلو جی چھٹی ہو گئی جی لے گئے وہاں پر، وہ نہیں. جو حقیقی مسافر ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ جی ہاں یہ واقعی مسافر ہیں یا فلاں جگہ سے یہ آئے ہیں اور ان کے گھر کے حالات واقعی ایسے ہیں، تو انسان ان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرے، بڑھ چڑھ کر انسان جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات اچھا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. بڑی عجیب بات ہے. اور ہمارا مزاج اللہ پاک نے ذکر کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تم کو بہت زیادہ وہ ناپسند ہوتی ہیں، وہ چیزیں تم کہتے ہو کہ یار اس وقت میں نماز، تہجد، کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے طبیعت نہیں چاہ رہی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہیں جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ ہوتی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، کر لو اس کو. اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض چیزیں ایسی ہیں تم کو بڑی پسند ہیں، بعض دوست بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، بعض جگہ وہ تقاریب جہاں موسیقی ہو اور وہاں جا کر جو ہے وہ پردے کا نظام نہ ہو، اور اس یادنے کو بہت دل چاہتا ہے، ہفتے پہلے سے ان کی تیاری شروع یادی کی بھی فلاں جگہ شادی میں جانا ہے، مجھے آپ یاد دلا دیجیے گا، میں نے جلدی آ جانا آفس سے، پھر ہم نے ترتیب بنانی ہے اور شادی میں جانا ہے، اور فلاں ترتیبات ہیں. وہاں جہاں جانے کا دل چاہتا ہے آدمی کہتا ہے جی نہیں وہاں تو جانا چاہیے، خاندان والے بیٹھ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو نا وہ شر لکم، وہی اصل شر ہے، وہی اصل شر ہے. یہی ہمارا مسئلہ ہے اور یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم نے نیکی کو، ہماری طبیعت نہیں چاہتی، نیکی کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا، اللہ فرماتے ہیں اسی میں خیر ہے، اور گناہ کرنے کا ہمارا دل بےتاب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی میں تمہارے لیے شر رکھا ہے. تو لہذا اپنی طبیعتوں کو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس کے بعد تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے اور فوقیت دی ہے. دیکھیے یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک کیا ہوتا ہے؟ تفضیلیت، کسی کو فضیلت دے دینا، تفضیلیت. اور ایک ہوتا ہے تفریقیت، تفریق کر دینا. ہم تفضیل کے قائل ہیں، ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. سمجھے بات کو؟ اس رسول کو مانیں اور اس کو نہ مانیں، اس کو مانیں اور اس کو نہ مانیں، نہیں، ہم مانتے سب کو ہیں. یہود و نصارہ کیوں ناکام ہوئے؟ ایک نبی کو مانا، وہ آخری نبی کو نہیں مانیں گے، ناکام ہو گئے نا.
ہم کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کو بھی ماننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو ماننا ہے۔ ہاں ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں، تفضیل کے قائل ہیں، بعض کو بعض پر اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ 5 انبیاء جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، 5 انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں، ان کو اللہ نے مرتبہ اور رتبہ دیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ، اس میں بعض تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ کون سے رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اور بعض ایسے ہیں وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور بعض ایسے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے نشانیاں دی ہیں۔ کیا نشانی دی تھی؟ نشانی یہ دی تھی کوئی نابینا ہو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، کسی کو برس ہوتا برس کی بیماری جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ نے معجزے اپنے نبی کو دیے تھے۔ تو یہ مرتبہ اور رتبہ اور مقام اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، ہر نبی کو مختلف معجزہ دیا۔ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں اور سب نبی کو ہم قائل ہیں اور سب کے مرتبہ اور رتبے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو، اس مال میں سے مما رزقناکم جو ہم نے دیا ہے، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اس دن کے آنے سے پہلے یوم لا بیع، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن۔ ولا خلہ، جس دن کوئی دوست نہ ہوگا، ولا شفاعہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، قیامت کے دن میں کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے آدمی اپنے مال کو خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی افضل صدقہ کس وقت کا ہے؟ کس وقت افضل صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا انت صحیح شحیح تخشى الفقر، ایسے وقت میں اپنے مال کو خرچ کرنا جب تم صحت مند ہو۔ جب تم کون ہو؟ بڑھاپے میں ہر آدمی کو قبرستان یاد آ جاتا ہے، ہر آدمی کو قبر یاد، وہ آدمی کہتا ہے کچھ خرچ کر دو بھائی، ٹھیک ہے نا، کچھ خرچ کر دو، میری قبر قریب ہے، اس کی تیاری۔ نہیں، جب صحت مند ہو نا، جوان ہو، جوانی کی حالت میں مال خرچ کرو نا، اس وقت میں آدمی کو موت دور تک موت یاد نہیں آتی، اس وقت میں خرچ کرو۔ پھر فرمایا انت صحیح، تم صحت مند ہو، بیمار آدمی کو فوراً صدقہ یاد آتا ہے، فوراً۔ جب آدمی صحت مند ہو نا اس وقت میں صدقہ کرو، اس وقت میں صدقہ کرو۔ پھر فرمایا وتخشى الفقر، ایسے وقت میں صدقہ کرو کہ جس وقت میں تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں دوں گا تو کہیں میں خود فقیر نہ ہو جاؤں، ایسے وقت میں تو یہ ہے اصل صدقہ۔ تمہیں خود فقیر ہونے کا خدشہ ہو نا، ایسے موقع پہ صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے افضل صدقہ، یہ ہے افضل صدقہ۔ تو عزیز دوستوں، اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، غریبوں کا خیال سال انسان کو رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، لا الہ الا هو، جس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، الحی ہمیشہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کا مجمع تھا، اس میں اعلان یہ کیا کہ جی یہ غلہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ یہ غلہ رکھا ہے، اس غلے کی رات کو پہرے داری دینی ہے، کوئی غلہ یہاں سے اٹھا کر نہ لے جائے۔ تم میں کون تیار ہے جو اس کی رات کو پہرے داری دے کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ میں رات بھر جاگوں گا، اس کی چوکیداری کروں گا، کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ بہرحال رات ہوئی، سب اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ چوکیداری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بہت فقیر ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرا جو ہے وہ میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، آپ اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کے نبی نے کھڑا اس لیے کیا ہے کہ اس میں سے کوئی لے کر نہ جائے، صبح اللہ کے نبی سے مانگنا، کہ نہیں آپ دے دیں، دیکھیں میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ وہ مجبور، بعض اوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا نکال کر دے دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی وہ رات کو ایک بندہ آیا تھا، اس نے یہ کام کیا اور رو رہا تھا اور میں نے دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا، وہ رات کو پھر کھڑے ہوئے چوکیداری کے لیے۔ جب کھڑے ہو گئے تو پھر جو ہے نا وہ رات کا ایک پہر آیا، پھر وہ آ گیا،
کہنے لگا بہت غریب ہوں، بہت فقیر ہوں، فلاں ہوں، ڈمکانا ہوں، یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، اور جو ہے نا میرے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، میرا پورا نہیں ہوتا. وہ جو ہماری الفاظ استعمال کرتے ہیں بس یہ سمجھ لیں وہ الفاظ کہہ رہا تھا. تو مجبور ہو کر انہوں نے پھر دے دیا. اللہ کے نبی کو صبح بتایا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ آئے گا، وہ آیا تھا اور وہ لے گیا. اللہ کے نبی فرمایا آج پھر آئے گا. تیسرے دن ہوا اور تیسرے دن وہ پھر آ گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نہیں آج نہیں دوں گا، 2 دن سے دے رہا ہوں، میں چوکیداری کے لیے کھڑا ہوں. کھڑا کس لیے ہوں؟ تم تو لے کے جاتے ہو مجھ سے. کہہ نہیں. پھر رونا دھونا شروع ہو گیا نا. وہ اتنا رویا اتنا دھویا، انہوں نے نکال کر دے دیا. انہوں نے نکال کر دے دیا. جب دیا تو وہ جانے لگا نا، اس نے کہا ایک بات بتاؤں تمہیں. تو اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بتاؤ. تو کہنے لگا کہ دیکھو ایک بات بتا دیتا ہوں، جب تم رات کو سویا کرو نا تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. بہرحال وہ چلا گیا. صبح ہوئی، اللہ کے نبی بتایا کہ نبی وہ آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا نا آئے گا، پھر آیا تھا. لیکن اچھی بات ہوئی، جاتے جاتے ایک بات کہہ گیا. جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ جب رات کو سویا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. تو یہ بات مجھے کہہ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں پتا وہ 3 دن سے آ رہا تھا وہ کون تھا؟ میں کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کون تھا؟ میں کہ وہ ابلیس اور شیطان تھا. کون تھا؟ شیطان تھا. فرمایا کہ وہ آدمی تو کذوبن، وہ آدمی تو جھوٹا تھا لیکن بات سچ کر گیا. شیطان سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے نا. اور ہم سچے ہیں. ہم کون ہیں؟ پھر ہمیں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ بڑی سخت بات ہے. شیطان جھوٹا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کذوبن جھوٹا ہے. ہم صبح سے شام تک زیادہ سچ بولتے ہیں یا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ فیصلہ خود کر لیں. ہم رب کے ساتھ رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں یا شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فیصلہ خود ہے. پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ ہے تو تھا تو بندہ جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا کہ واقعتاً جو آدمی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری رات حفاظت فرماتے ہیں. یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ شیطان کا بتایا ہوا. شیطان کا بتایا وظیفہ. اس شیطان سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے. اور اس آیت الکرسی میں ہے کیا؟ اس آیت الکرسی میں صرف اور صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کے کلمات ہیں. اس کے سوا اس میں کچھ اور نہیں، صرف اللہ کی بڑائی. اللہ لا الہ الا هو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی ہمیشہ سے ہے، القیوم ہمیشہ رہے گا. لا تاخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں ہر جگہ اس کی جو ہے وہ سربراہی ہے اور اس کی بادشاہت ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہوگا کہ جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ شفاعت کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے. ایک آدمی کیمسٹری میں ماہر ہے لیکن فزکس میں فیل ہے، فزکس میں ماہر ہے، سندھی میں تو سب فیل ہے، سندھی میں سب فیل. وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں ہے. ہم تو تھک جاتے ہیں. ہم تو 1.25 گھنٹہ تراویح میں تھک جاتے ہیں کہ جی 1.5 ہو رہا ہے، 1.25 ہونا چاہیے تھا، ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم تو تھک جاتے ہیں. جی ہم تھک جاتے ہیں کہ بھئی اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع. کماتے نہیں تھکتے. پیسے آ رہا ہو نا، آدمی کوئی کہتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں، آج افطاری یہی کر لوں گا. بیٹا آپ لوگوں کے لیے تو میں یہ محنت و مشقت اختیار کر رہا ہوں، عبادت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے. تو بھی یہی فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے ولا یؤودہ حفظہما، وہ اللہ وہ تھکتا نہیں ہے. وہ العلی العظیم، علی بلند و بالا، عظیم عظیم الشان ہے، اور اس کا کیا ہی رتبہ ہے، اس کا کیا ہی مقام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اب تقریباً 2 رکوع تک اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو دینے کے جو ادب و آداب ہیں اس کو ذکر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے گویا ایسا ہے جیسے اس نے 1 دانہ زمین کے اندر بویا، اس سے پودا نکلا، پودے کے اندر 7 کونپلیں نکلی، ہر کمپل کے اندر 100 دانے نکلے. 1 کے بدلے 100 اللہ پاک نے 1 کے بدلے میں
700 عطا کی. 7 کمپلیں, ہر کمپل میں 100 دانے, 700 اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. 1 روپیہ دو گے اللہ 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہیں گے اور اس سے بڑھا کر بھی دے دیں گے. ہم اتنا دیں گے تم گن نہیں سکتے, تم گن نہیں سکتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بعض لوگوں کی ایک فطرت ہوتی ہے, غریب کو مدد بھی کرتے ہیں, 4 تانے بھی دیتے ہیں, ہٹے کھٹے ہو, یہ ہو, فلاں ڈھمکانا ہو, لو 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 ٹھیک ہے جاؤ. میں ایسا نہیں کرنا. فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها هذا. دیکھو اچھی بات کہہ دینا یہ تمہارا اس کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ بہتر ہے. تم غریب کو باتیں سناؤ, اس سے بہتر یہ کوئی اچھی بات کہہ دو. اچھی بات کیا کہہ دو, چلو جی معاف کرنا بھائی, معاف کرو جی, اللہ آپ کو نوازے بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی معاف کرو. یہ جملہ اختیار کر دو, تکلیف نہیں پہنچاؤ. یہ جو جملے آدمی کستا ہے نا, یہ جملے جو ہے آدمی نہ کیا کرے. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین, سب یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ادب و آداب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقات کو باطل مت کرو. کس طرح, بالمن والاذی, کہ تم احسان جتلاؤ. یہ تو کچھ بھی نہیں تھے, یہ تو ہم نے ان کو دیا تو آج یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا. دیکھو آج تو سلام بھی نہیں کرتے لوگ, کہتے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں تھے, ہم سارے بھائیوں میں مل کے تو اس کو جو ان کے بچوں کو پالا ہے, آج حال تو دیکھو, آج تو سلام بھی نہیں کرتے, آج تو پوچھتے تک نہیں ہے. ہاں اس طریقے احسان جتلانا یہ اللہ کو پسند نہیں. اگر احسان جتلایا جائے تو سب سے زیادہ حق جو احسان جتلانے کا وہ اللہ کا ہے کہ اللہ ہمیں احسان جتلائے کہ تم نے ہمیں اتنا دیا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا. یہ جو جسم پر کپڑا ہے نا, یہ جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا, یہ بھی اللہ پاک کا دیا ہوا ہے. یہ جو پیٹ میں روٹی ہے نا, جو آج افطاری کی ہے, رات کو کھانا کھائیں گے, یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. کہاں سے چلا, کیسے چلا, کہاں کن منڈیوں سے گھومتے گھومتے اللہ نے میرے اور آپ کے دسترخوان پہ لا کر رکھ دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. اللہ کی ایک قدرتی نظام چل رہا ہے, آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہ نظام قدرت ہے, یہ نظام الہی, اللہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی بھی آدمی کی مدد کی جائے, اس کو بعد میں تانے دیے جائیں, احسان جتلایا جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور ادب بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, انفقوا من طیبات ما کسبتم, اپنے حلال مال میں سے خرچ کرو, حرام میں سے نہیں دینا, حلال میں سے خرچ کرنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بینک میں پیسہ رکھتے ہیں, وہاں سے انٹرسٹ آتا ہے, کہتے ہیں 2 لاکھ روپے اس مہینے کا انٹرسٹ آیا, وہی غریبوں کو دے دو. او بھائی حلال میں سے, تم کیوں نہیں کھا رہے انٹرسٹ؟ نہیں ہم سب وہ جائز نہیں ہے. تو پھر جب خود نہیں کھا رہے تو دوسرے کو کیوں دے رہے ہو, اس کو دے دو, لیکن تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. حرام مال صدقہ کرنے کا ثواب نہیں ملتا, یہ سمجھ لیں بات کو. فرمایا کہ وہ مال اللہ کی راہ میں دو جو پاکیزہ ہو. اور کیا فرمایا, ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ, ایسا مال مت خرچ کرنا کہ اگر کوئی شخص یہی مال تمہیں دیتا نا تو تم لیتے ہوئے شرماتے. گھٹیا چیز اٹھا کر نہیں دو, دیکھا جی گھر میں کوئی اس کو استعمال نہیں کر رہا, یہ کپڑا کس نے دیا ہے اور یہ ناقابل استعمال ہے, چلو جی ثواب کی نیت سے دے دو. او بھائی پھر ثواب نہیں ملتا. وہ خرچ کرو, وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ جو آیات ہیں نا, یہ تو آیات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محروم ہے وہ آدمی جو رات کو سوئے بغیر, رات کو یہ آیات, یہ دعائیں پڑھے بغیر سو جائے. محروم ہے وہ آدمی. کیوں؟ فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ عرش الہی کا خزانہ ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو شیطان چلا اٹھا. کیوں چلا اٹھا؟ اس لیے شیطان چلا اٹھا, وہ چلایا کیونکہ اس میں انسان کو معافی مانگنے کا طریقہ اللہ پاک نے سکھلا دیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یا اللہ اگر کوئی بھولے سے غلطی ہو جائے نا, کوئی خطا ہو جائے نا, یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا, تو پکڑنا نہیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, جیسے پہلے لوگ گزرے ان پر تو نے بوجھ ڈالا, یا اللہ ہم پر مت ڈالنا.
ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, جس چیز کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو یا اللہ اس کا مکلف نہ کرنا. واعف عنا, تو معاف کر دینا. واغفر, کتنے کلمات ہیں. واعف عنا, عفو درگزر کا معاملہ فرمانا. واغفر لنا, مغفرت فرما دینا. وارحمنا, رحم فرما دینا. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا اور والی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, کافر لوگوں کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجیے. کتنے بہترین کلمات ہیں. اور کیا مشکل ہے یہ, کیا مشکل ہے؟ اتنے آسان یہ کلمات ہیں, اتنے آسان یہ کلمات ہیں. انسان ان کلمات کو یاد کرے اور رات کو سوتے وقت روزانہ کی بنیاد پہ مرد اور خواتین اس کا اہتمام کر کے سوئیں, انسان کو اس کے فوائد نظر آئیں گے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. آل عمران یہ ایک نبی گزرے ہیں, ٹھیک ہے. اور آل عمران کے گھر والے, آل گھر والوں کو کہتے ہیں, عمران کے گھر والے. ان کی جو اہلیہ تھی, ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ حنہ. کیا نام تھا؟ حنہ نام تھا. پھر ان کے گھر میں ایک ولادت ہوئی, اور وہ ولادت کس کی ولادت ہوئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی. ان کے گھر میں کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی. پھر حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی, کس کی ہوئی؟ عیسیٰ. یہ پورا میں نے آپ کو سلسلہ بتلا دیا, ٹھیک ہے جی. عمران علیہ السلام کی اہلیہ حنہ, ان کی بیٹی مریم علیہ السلام کی کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ جو صورت ہے اس میں ان کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا. اس صورت, یہ جو حضرت عمران تھے نا, یہ کیا تھے؟ نبی تو تھے. کیا کرتے تھے؟ بولٹن مارکیٹ میں دکان تھی, کیا کرتے تھے؟ مسجد کے امام تھے, بیت المقدس کے امام تھے. اس زمانے میں مسجد کا امام ہونا, حافظ قرآن ہونا, مفتی ہونا, عالم دین ہونا, یہ فخر کی بات تھی. اور ہمارے زمانے کے اندر 17 گریڈ کے آفیسر ہونا, یہ فخر کی بات ہے. گریڈ بڑھ گیا ہے, 14 تھا 17 ہو گیا ہے, اب گیزٹیڈ آفیسر بن گیا. ابھی کس پہ چلا گیا ہے؟ اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دین کے اعتبار سے انسان کو ترجیح دینی چاہیے. یہ تو انسان ہے نا. شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آدمی جو اپنا مکان بیچنا چاہے نا, وہ اپنے مکان کی خصوصیات بیان جب کرے نا, تو یہ خصوصیت بھی اس کے مکان کی ہے. ایک خصوصیت آدمی کہتے ہیں نا ویسٹ اوپن ہے اور یہ ہے, اس طرح بنا اس طرح بنا, یہ بھی بیان کرے کہ میرے گھر سے مسجد قریب ہے, میرے گھر سے مسجد قریب. دین کے اعتبار سے ترجیح ملتی ہے, دین کے اعتبار سے ترجیح ملتی ہے. پھر اللہ پاک اس سورت کے آغاز میں فرماتے ہیں الف لام میم. اس کا ترجمہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. اللہ اعلم بمرادہ بذلک, اللہ اس کے ترجمے کو, اس کی مراد کو جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس سورت کا آغاز اللہ کی بڑائی سے ہے, اللہ کی بڑائی سے. انسان ساری باتیں کرتا ہے, سارے موضوعات آپ اس سے گفتگو کرا لے, ایک گھنٹہ سیاست پہ بول لے گا, کھانے پینے کی بات شروع ہو کھانے پینے پہ بول لے گا, گل پلازا کے حادثے پہ بات ہو اتنا بولے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اب یہ کہہ دیں کہ جی اللہ اور اللہ کے نبی کی ذرا تھوڑی تعریف تو بیان کرو, وہاں آدمی خاموش ہو جاتا ہے. وہ جی وہ امام صاحب بس آپ ہی کر لیں, آپ ہی کر لیں جی. وہ اگر کہہ دیجیے قاری صاحب پوچھ لیں کہ جی ذرا التحیات سنا لیں, پھر وہ التحیات بس دل میں تیار ہو. وہ جو آواز تھی وہ کہاں چلی گئی؟ وہ دھاڑنا, وہ چیخنا, وہ معلومات, وہ نالج, وہ ریفرنس, وہ کہاں چلے گئے سارے؟ جی وہ بس وہ تو کمزوری ہے کچھ. تو یہ کمزوری کب پوری ہوگی؟ پہلے 10,000 روپے تنخواہ تھی, تم 2 لاکھ کمانے لگ گئے, وہ کمزوری تو دور کر لی, ٹھیک ہے. پہلے پہننے کو نہیں تھا, اب پہنا رہے لوگوں کو, وہ کمزوری تو دور ہو گئی. کرائے کا مکان میں رہتے تھے, اپنا مکان بنا لیا, وہ کمزوری تو دور ہو گئی. لیکن وہ انا آتینا اور قل اللہ احد والی نماز وہ ابھی تک یہیں کھڑی ہے, اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. یہ کمزوری کب پوری ہو گئی؟ 50 سال کی عمر ہو گئی اور اب کس چیز کا ارادہ ہے؟ ابھی کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیں گے یا کوئی فرشتہ آئے گا کہے گا جی آپ آ جائیں, میں آپ کو روزانہ ٹیوشن دوں گا اس چیز کا. یہ کمزوری کب دور ہوگی؟ کون دور کرے گا؟ ہم نہیں دور کرنی. اصل کیا ہے, ان چیزوں کی اہمیت تھی, اس کی ویلیو تھی, اس کو وقت دیا, اس پر محنت کی, اس پر ترقی مل گئی. اور جس کو کچھ نہ سمجھا, وقت نہ دیا تو آدمی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. دین کو, دینی معاملات کو انسان ترجیح دیا کرے اور اس پر جو انسان کیا کرے, وہ محنت کر دیا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, ابھی حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ, کیا نام تھا؟
حضرت حنہ ان کے پیٹ میں ہی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی جو والدہ تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، انہوں نے یہ نیت کی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا نا اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں. کس کے لیے وقف کر دوں گی؟ دین کے لیے. اچھا جی، اب جب ولادت ہوئی گھر میں تو ولادت کس کی ہوئی؟ ولادت تو فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، میرے گھر میں تو وہ کہنے لگی میرے گھر میں تو بیٹی پیدا ہوئی، اب اس کو میں دین کے کام میں کیسے لگاؤں، ان کو میں دین کے کام میں کیسے لگاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے گھر میں واقعی بیٹی پیدا ہوئی ہے. پھر اللہ نے کیا کام لیا؟ نبی کی ماں بنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنا دیا، نبی کی بھی ماں ہے. نبی کی کیا اللہ نے رتبہ اور مقام دیا. والدین کی نیت اچھی ہونا، پھر اللہ ایسا کام لیتے ہیں کہ آپ ہم سوچ نہیں سکتے. ہماری نیت ہی خراب ہوتی ہے. کیا بنائیں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر اور حافظ. وہ دیندار، وہ تبلیغ، وہ چند مخصوص لوگوں کا کام ہے. مولوی کا بیٹا ہی مولوی بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا. حافظ کا بیٹا ہی حافظ بنے گا. کیوں نہیں بنے گا بھائی؟ اور اگر مولوی کا بیٹا بائی مسٹیک اگر وہ انجینئر بن گیا تو تف ہے. آپ کا بیٹا انجینئر خیریت، کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حلال ہے. یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ تو یہی فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے آپ کے یہاں کیا کون سی بھی کیا جنا ہے آپ نے اور کیا پیدا ہوا ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام کیا رکھا؟ مریم نام رکھا. جو بچی پیدا ہوئی ان کی والدہ نے کیا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ نام کس نے رکھا؟ ماں نے رکھا. ہماری ایک رسم و رواج ہے کہ نام تو ددیال والے رکھیں گے، دادا رکھیں گے یا دادی نام رکھیں گے. ماں بول دے کہ میں نہیں تمہارا کام کیا؟ بس بچہ جنو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم نام رکھو. ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی عزت نہیں دی، ہم نے عورت کی عزت دے دی. نہیں، دادا نام رکھیں گے. وہ جو ہے ہماری جو بچے کی دادی ہیں وہ نام رکھیں گے. اب وہ بھی اللہ معاف کرے الفون نام رکھ دیتے ہیں. گل خان نام رکھ دیا. ابھی کو نام ہے. اتنے مشکل نام رکھتے ہیں کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے کہ بہرمن عبداللہ. تو میں نے کہا بس یہ عبداللہ ہی ٹھیک ہے، بہرمن کیا ہے؟ کہتے ہیں یار بس کیا کریں، وہ پہلے والوں نے رکھ دیا اور آج تک میں ان کو یاد کر رہا ہوں. بہرمن عبداللہ. تو نام مشورے کے ساتھ رکھا جائے، اور اگر ماں عالمہ ہے، دیندار ہے، دین کو جانتی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اس کے مشورے اس کے رائے پر رکھ دیا جائے. بس نام تھوڑا سا صحیح ہو، اور اس میں ماں کا نام رکھنا کوئی یہ جرم نہیں ہے. بہرحال جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، تو پھر اب کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا جو ان کی کفالت کرے. تو ان کی کفالت کس نے کی؟ وَكَفَّلَهَا زکریا. حضرت زکریا علیہ السلام کی ان کی کفالت کی. حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت جو ہے وہ مریم کے خالو تھے. کیا تھے؟ خالو تھے. انہوں نے ان کی کفالت کی. عجیب معاملہ ہوا یہ کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے باہر کو، واپس آتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. تو وہ آتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس جو ہے نا وہ بے موسم پھل ہوتے تھے. اس موسم میں آم تو نہیں، اگر آ جائے تو ہر آدمی حیران ہوگی یہ آم کہاں سے آ گئے. تو ان کے پاس جب بھی وہ گھر آتے وہ یہ دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے کیا ہے، وہ بے موسم پھل ہے. تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ جی یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ قال انا لکی ھذا، یہ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا جواب دیا؟ جس کو اللہ نے رتبہ مقام دینا ہوتا ہے نا، ان کی زبان پر اللہ یہ کلمہ جاری کر دینا. قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے نا بے حساب اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات دیکھی نا، جب اللہ اس کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو پھر تو ان کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے پھر اللہ پاک سے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ،
اللہ سے دعا کرنے لگ گئے، یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کیا دے دیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك السميع الدعاء، یا اللہ مجھے آپ کیا دے دیں؟ مجھے اولاد عطا فرما دیں، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة، اللہ نے خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دی کہ ان کو جا کے بتا دو ہم تمہیں اولاد دیں گے، اور وہ لڑکا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، اور کیا ہوگا آگے جا کے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی نبی بنے گا، وہ بھی کیا بنے گا؟ نبی بنے گا۔ تو بھائی اللہ سب کا ایک ہی ہے، جب اللہ اس کو دے سکتا ہے، اس کو دے سکتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ بس وہ مانگتا ہے اللہ سے، وہ مانگتا ہے اللہ سے، میں نہیں مانگتا، اس لیے اللہ کی طرف سے میرے لیے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، فرمایا ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں وماتوا وهم کفار، اور اس حالت میں ہی مر گئے، فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، پھر ان کی جان نہیں چھوٹے گی اللہ کے ہاں سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پہ یہ جو جتنی بڑی زمین ہے نا، اتنا بھر کر سونا ہی کیوں نہ دے دیں، اللہ پھر بھی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ لیں ان الذین کفروا وماتوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور مر گئے اسی حال میں، وہم کفار اور وہ کافر تھے اور اللہ کی نہیں مانتے تھے، فرمایا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی فدیے کے طور پر دے دیں، اللہ پاک ان کی جان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جو اللہ کا نظام چلے گا نا، اس نظام کو روکنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔